فصل ثانی حدیث نمبر 1044 محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ قیس بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر 2 رکعت ہے، 2 رکعت۔ اس آدمی نے عرض کیا میں نے ان سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، میں نے انہیں اب پڑھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور انہوں نے فرمایا اس حدیث کو سند متصل نہیں، کیونکہ محمد بن ابراہیم نے قیس بن عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ شرح السنہ اور مصابیح کے بعض نسخوں میں قیس بن قحط سے اسی طرح مروی ہے، یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1045 جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو عبد مناف دن یا رات کے کسی بھی وقت بیت اللہ کا طواف کرنے اور اس میں نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہ کرنا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1046 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے سوا نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج ڈل جائے۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 1047 ابو خلیل رحمۃ اللہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کے سوا نصف النہار کے وقت نماز پڑھنا ناپسند فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ سورج ڈل جاتا اور فرمایا جمعہ کے دن کے سوا جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ ابو داؤد اور انہوں نے فرمایا ابو خلیل کی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں، اس کی سند ضعیف ہے۔ فصل ثالث حدیث نمبر 1048 عبداللہ بن سنابحی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ شیطان کے سینگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پس جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ برابر نصف النہار پر ہو جاتا ہے تو وہ اس سے آ ملتے ہیں، پس جب وہ ڈل جاتا ہے تو وہ پھر الگ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ آ ملتے ہیں، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1049 ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مخمس پر ہمیں نماز عصر پڑھائی تو فرمایا یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، پس جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو اسے اس کا دگنا اجر ملے گا، اور اس کے بعد طلوع شاہد تک کوئی نماز نہیں اور شاہد سے ستارے مراد ہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1050 معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک تم عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی عصر کے بعد 2 رکعتوں سے منع فرمایا تھا۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1051 ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کی سیڑھی پر چڑھ کر فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے تو بس وہ مجھے پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں جندب ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مکہ کے سوا 3 مرتبہ فرمایا نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز پڑھنا درست نہیں، اس کی سند ضعیف ہے۔ باب باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کا بیان۔
فصل اول حدیث نمبر 1052 ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز اکیلے نماز کی باجماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے متفق علیہ حدیث نمبر 1053 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دو وہ اکٹھی ہو جائے تو پھر میں نماز کے متعلق حکم دوں اس کے لیے اذان دی جائے پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ان لوگوں کے پیچھے جاؤں اور ایک روایت میں ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے تو میں ان کے گھروں سمیت انہیں جلا دوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ان میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ مسجد میں گوشت والی ہڈی یا دو بہترین پائے گا تو وہ نماز عشاء میں ضرور حاضر ہو بخاری مسلم میں بھی اسی طرح روایت ہے حدیث نمبر 1054 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے مسجد تک پہنچانے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اسے رخصت عنایت فرما دے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عنایت فرما دی جب وہ واپس مڑا تو آپ نے اسے بلا کر پوچھا کیا تم نماز کے لیے اذان سنتے ہو اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے قبول کرو مسجد میں آؤ رواہ مسلم حدیث نمبر 1055 ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے ایک رات جب سردی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اذان کہی پھر فرمایا سن لو اپنے گھروں میں نماز پڑھو پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد اور برسات والی رات مؤذن کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ کہے اپنے گھروں میں نماز پڑھو متفق علیہ حدیث نمبر 1056 ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام کا کھانا لگا دیا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پہلے شام کا کھانا کھا لو اور کوئی شخص جلدی نہ کرے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو جائے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے کھانا لگا دیا جاتا اور نماز کھڑی کر دی جاتی تو آپ اس سے فارغ ہو کر ہی نماز کے لیے آیا کرتے تھے حالانکہ وہ امام کی قرات سن رہے ہوتے تھے متفق علیہ حدیث نمبر 1057 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کھانے کے سامنے ہوتے ہوئے نماز ہوتی ہے نہ اس وقت کی جب تو خبیث چیزیں بول و براز سے روک رہی ہوں رواہ مسلم حدیث نمبر 1058 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی رواہ مسلم حدیث نمبر 1059 ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کی اہلیہ مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے منع نہ کرے متفق علیہ حدیث نمبر 1060 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو وہ خوشبو نہ لگائے رواہ مسلم حدیث نمبر 1061 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے خوشبو کی دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء پڑھنے کے لیے نہ آئے رواہ مسلم
فصل ثانی حدیث نمبر 1062 ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خواتین کو مساجد میں آنے سے منع نہ کرو جبکہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1063 ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اس گھر کے اندر کسی کوٹری میں نماز پڑھنا اس کے کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کے کثیر شواہد ہے۔ حدیث نمبر 1064 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگائے حتیٰ کہ وہ اس طرح خوب اچھی طرح غسل کرے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد احمد اور نسائی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1065 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اجنبی کو شہوت کے ساتھ دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے، اور بے شک عورت جب عطر لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی ویسی یعنی زانیہ ہے۔ ترمذی ابو داؤد اور نسائی کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1066 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، جب سلام پھیرا تو فرمایا کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، پھر پوچھا کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بہت باری ہیں، اگر تم جان لو کہ ان میں کتنا اجر و ثواب ہے تو پھر خواہ تمہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تم ضرور آتے، اور بے شک پہلی صف اجر و فضیلت کے لحاظ سے فرشتوں کی صف کی طرح ہے، اور اگر تمہیں اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو تم اس کی طرف ضرور سبقت کرو۔ بے شک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور جس قدر زیادہ ہو تو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1067 ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی اور جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز کا اہتمام نہ ہو تو پھر سمجھو کہ ان پر شیطان غالب آ چکا ہے۔ تم جماعت کے ساتھ لگے رہو، بھیڑیا الگ اور دور رہنے والی بکری کو کھا جاتا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1068 ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر بلا عذر با جماعت نماز پڑھنے نہ آئے تو وہ جو اکیلے نماز پڑھتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا عذر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف یا مرض۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1069 عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے اور تم میں سے کوئی قضائے حاجت محسوس کرے تو پہلے وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے جبکہ مالک ابو داؤد اور نسائی نے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1070 صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جن کا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں، کوئی شخص جو مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہو وہ ان کی امامت نہ کرائے، اگر وہ ایسے کرے گا تو وہ ان سے خیانت کرے گا،
کوئی شخص اجازت طلب کرنے سے پہلے کسی گھر میں نہ جھانکے، اگر اس نے ایسے کیا تو اس نے ان سے خیانت کی۔ اور کوئی شخص بول و براز روک کر نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ وہ اس سے فارغ ہو کر ہلکا ہو جائے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت بھی اسی طرح ہے، یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1071، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے اور کسی اور کام کی خاطر نماز کو مؤخر نہ کرو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ فصل ثالث، حدیث نمبر 1072، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ باجماعت نماز سے صرف وہی منافق شخص پیچھے رہتا تھا جس کا منافق ہونا معلوم تھا، یا پھر کوئی مریض رہ جاتا تھا۔ اگر مریض 2 آدمیوں کے سہارے چل سکتا تو وہ باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوتا۔ اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی راہیں سکھائی، اور جس مسجد میں اذان دی جاتی ہو اس میں نماز پڑھنا ہدایت کی راہوں میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ کل مسلمان کی حیثیت سے اللہ سے ملاقات کرے تو پھر اسے 5 نمازوں کی باجماعت پابندی کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کی راہیں مقرر فرما دی ہیں، اور بے شک وہ 5 نمازیں ہدایت کی سنن میں سے ہے۔ اگر تم نے نماز سے پیچھے رہ جانے والے اس شخص کی طرح اپنے گھروں میں نماز پڑھی تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد کا قصد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے ذریعے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم جانتے تھے کہ نماز سے صرف وہی منافق شخص پیچھے رہتا تھا جس کے نفاق کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ کسی آدمی کو 2 آدمی کے سہارے لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1073، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر گھروں میں خواتین اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز عشاء قائم کرنے کا حکم دیتا اور اپنے نوجوانوں کو حکم دیتا، اور وہ گھر میں موجود نماز سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو آگ سے جلا دیتے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1074، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، جب تم مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے تو پھر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے بغیر وہاں سے باہر نہ جائے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1075، ابو شعشع رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی اذان کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1076، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کے وقت مسجد میں موجود ہو اور پھر وہ بلا ضرورت مسجد سے نکل جائے اور اس کا واپس آنے کا بھی کوئی ارادہ نہ ہو تو ایسا شخص منافق ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1077، ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر بلا عذر مسجد میں نہ آئے تو اس کی مسجد کے علاوہ پڑھی ہوئی نماز درست نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1078،
عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مدینہ میں بہت زیادہ موذی جانور اور درندے ہیں جبکہ میں ایک نابینا شخص ہوں، کیا آپ میرے لیے کوئی گنجائش پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف یعنی اذان سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس پھر جلدی آؤ، اور آپ نے رخصت نہ دی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1079۔ ام دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ غصہ کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے تو میں نے پوچھا آپ کس وجہ سے غصے میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ہی کام باقی رہ گیا ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1080۔ ابو بکر بن سلیمان بن ابو حسمہ بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سلیمان بن ابو حسمہ کو نماز فجر میں نہ پایا اور عمر رضی اللہ عنہ بازار تشریف لے گئے۔ سلیمان کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان واقع تھا، تو آپ سلیمان کے والدہ شفا کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے پوچھا میں نے نماز فجر میں سلیمان نہیں دیکھا، تو انہوں نے عرض کیا وہ رات بھر نماز پڑھتا رہا اور پھر اسے نیند آ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں نماز فجر باجماعت ادا کر لوں تو یہ مجھے رات بھر قیام کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ فصل